نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور آپ کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا اور آپ کے ہر نسبت سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ درس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لعلی ان اول اربعۃ يدخلون الجنة انا وانت والحسن والحسین وذرارین خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذرارنا وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا، رواہ الطبرانی۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہے وہ کل قیامت میں اس کا جنت میں جانا کیسے ہوگا۔ ہر آدمی کا ایک انداز ہوتا ہے جس سے محبت رکھتے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کے شہر کا بادشاہ آ جائے تو بادشاہ کے جو لشکر ہوتا ہے، جو فوج ہوتی ہے، جو اس کے حفاظت کا دستہ ہوتا ہے، اس کو بھی جب بلایا جاتا ہے تو اس کا ایک الگ اسپیشل آنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ اسپیشل اس کا استقبال ہوتا ہے، ایک الگ اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک خصوصی پروٹوکال جیسے بولا جاتا ہے، خصوصی اہتمام ہوتا ہے ان کو بلانے کے لیے، اور ان کے آنے کا، ان کے جانے کا ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کا اگر خصوصی اہتمام ہے، دنیا کے چاہنے والے یا دنیا میں حکومت اور مقام رکھنے والوں کے ساتھ اگر خصوصی مقام ہے، تو پھر دنیا کو جس کے لیے خدا نے پیدا فرمایا ہے، پوری جنت کو جس کے لیے خدا نے پیدا فرمایا ہے، پھر اس نبی کو جب اللہ تعالیٰ بلائے گا تو کس شان سے بلائے گا، اور اس نبی کے چاہنے والوں کو بلائے گا تو کس شان سے بلائے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے متعلق سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ ہم انسانوں کی عقل حیران ہے، ہم سوچ سکتے ہیں مگر حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ حقیقت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کلام تو لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ ہی کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو صیانت کے بیان ہوا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ وحی بولتے ہیں جو وحی ہوا کرتی ہے، یعنی جو خدا کا پیغام ہوتا ہے، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسی چیز کا وہ بیان فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ کل قیامت میں دن جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے، اور جانے کا انداز کیا ہوگا، کیسے جنت میں جائیں گے، جانے کا انداز کیا ہوگا، اور یہ جنت کیا ہے؟ یہ جنت وہ ہے کہ جس کے متعلق سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان میں اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا محمد لما خلقت الجنہ، فرمایا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا مجھے منظور نہ ہوتا تو میں جنت کو بھی پیدا نہیں فرماتا۔ اور جنت جن کے لیے بنائی گئی ہے،
وہ جنت کے مالک ہیں، بے شک ہم ہمارا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نبی جنت کے مالک ہیں، جسے چاہے جنت عطا فرما دیں، جسے چاہے جنت میں داخل فرما دیں۔ وہ مجدہ کیسا عطا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے 4 لوگ جنت میں داخل ہونے والے، سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ 4 لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور ان کے جنت میں داخل ہونے کا جنت میں جانے کا انداز کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں انا و انتا، اے علی میں اور تم، پھر اس کے بعد میں حسن اور حسین، میں اور تم، حسن اور حسین، یہ 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَذَرَارِينَ خَلْفَ ظُهُورِنَا وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِينَا، فرماتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ان کی اولادیں ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہماری بیویاں ہمارے بچوں کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں تمہارے ہمارے چاہنے والے سیدھی طرف بائیں طرف ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، یعنی رسول اللہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ حضرت مولا علی، حضرت حسن و حضرت حسین ہوں گے، اور پھر ان کے پیچھے ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے ان کی ازواج ہوں گی، اور ان کے چاہنے والے گھیرا بنا کر کے سیدھی طرف سے بائیں طرف سے ان کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے! خود تو جنت والے جنت میں جا ہی رہے ہیں، مگر تنہا جنت میں جانے والے نہیں ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی ساتھ میں جنت لے کر کے جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ آج جو ان سے محبت کرے گا کل ان کی پناہ میں ہوگا، آج جو ان سے دور ہوگا کل ان سے دور ہو جائے گا، آج جو ان کا ہے کل ان کا ہے، آج جو ان سے ہٹا کل وہ ان سے بھٹکا، ان سے دور ہو گیا، ان سے پھٹکارا گیا، دور دھتکارا گیا۔ آج اگر ان سے رشتہ جوڑ لیا تو کل ان کا ہے، اسی لیے کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت ابان ابن عثمان فرماتے ہیں کہ قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدا فلم یکافئه بها فی الدنیا فعلی مکافأته غدا اذا لقینی۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، روایت فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابان ہیں جو عثمان کے فرزند ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بیان کرنے والے ہیں۔ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، اللہ کے رسول کے فرمان کو میں نے سنا ہے، جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے گا، اگر عبد المطلب کی اولاد اس کا بدلہ نہ چکا سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل وہ قیامت سے مجھ سے ملے، میرا ذمہ ہے کہ میں اس کا بدلہ عطا فرما دوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اہل بیت رسول، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو کوئی بھی بھلائی کرے گا، اگر اس کی بھلائی کا بدلہ وہ دنیا میں اس کے رسول اللہ کے اہل بیت چکا دیں تو ٹھیک ہے، اگر چکا نہ سکیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا بھلائی کا معاملہ، ان پر کیا ہوا خرچ کا معاملہ، ان پر لٹائے ہوئے مال کا معاملہ، یہ سب کا سب بدلہ کل قیامت میں رسول اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ کے رسول دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ ایسے دیتے ہیں کہ عطا ختم نہیں ہوتی ہے، طلب ختم ہو جاتی ہے، انعام ختم نہیں ہوتا ہے، جھولیاں بھر جاتی ہیں، ہم لیتے لیتے تھک جاتے ہیں، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں بھر کے جھولی میرے سرکار نے پھر کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی مانگ لو، چشمے تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔
یعنی آج جو مانگ لے گا، آج جس نے کر لیا، کل اس کا بدلہ عطا ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال یا علی ان اللہ قد غفر لک ولذریتک ولولدک ولاہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک فابشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، امام دائلمی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، مسند الفردوس امام دائلمی کی کتاب ہے، اس میں روایت فرمائی گئی حدیث مبارکہ کے راوی کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اور تمہارے گھر والوں کو اور تمہارے چاہنے والوں کو معاف فرما دیا، بخشش مقدر فرما دی گئی، مغفرت مقدر فرما دی گئی۔ اور یہ تو صرف بات اتنی ہے کہ جو تمہیں چاہتے ہیں ان کی معافی مل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ جو تم ہیں، ذات مولا علی ہے، یہ تو بلند و بالا ذات ستودہ صفات ہے، انہیں وہ انعام مل گیا باری تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ انعام والوں ہی پر تو انعام ہوتا ہے، جو انعام کے لائق و مستحق ہوتے ہیں انہی پر تو اکرام ہوتا ہے۔ آپ پر اکرام ہو گیا، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر آپ کے اہل و عیال پر اکرام ہو گیا، مغفرت کا مژدہ عطا فرما دیا گیا، بات سمجھ میں آ جاتی ہے تعلق قریبی ہونے کی وجہ سے۔ اور خاص ڈائریکٹ آپ کو چاہنے والے ہیں، ان پر بھی انعام و اکرام ہو گیا، یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مگر اللہ کی بارگاہ سے عطا کو انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ حدیث میں فرمایا گیا اور تو بات یہ ہے کہ جو تمہیں چاہنے والے ہیں ان چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تمہیں معاف فرمایا، تمہارے اہل و عیال کو معاف فرمایا، تمہارے چاہنے والوں کو معاف فرمایا، پھر تمہارے چاہنے والوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی مغفرت کا ذریعہ۔ ڈائریکٹ اہل بیت سے محبت کرنا پھر کتنا بڑا معاملہ ہوگا، ڈائریکٹ اہل بیت سے محبت کو وابستہ رکھنا کتنا بڑا معاملہ ہوگا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی چاہت اپنے دل میں لا لینا مغفرت کا ذریعہ ہے، تو سراپا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چادر تطہیر میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، ان گرامی قدر اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا کس قدر بلند و بالا مغفرت کی دلیل ہوگی کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں پر نعمت عطا فرمائی، ہمارے لیے جو دور کا راستہ، اس راستے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، قریب کا راستہ بھی کھلا ہے، دور کا راستہ بھی کھلا ہے۔ راہ ہدایت، راہ مستقیم کھلی ہوئی ہے، روشن ہے، چلنے والے کی مرضی پر ہے، چلتا ہے تو پاتا ہے، بڑھتا ہے تو پہنچتا ہے منزل پر، اور اگر کوئی سفر ہی نہیں کرے گا تو وہیں دور ٹھہرا وہ انتظار کرتا رہے گا۔ مگر کوئی دیوانہ ہوگا کہ محبت میں، عشق میں قدم بڑھاتا چلا جائے گا، اور ان کے قرب سے ایسا نوازا جائے گا کہ جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اور اس حدیث کو حدیث حسن قرار فرمایا۔ ترمذی شریف جو صحاح ستہ کی مشہور 6 کتابوں میں سے ایک کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، نسائی شریف، یہ جو حدیث کی 6 مشہور صحیح ترین کتابیں پوری دنیا میں جن کتابوں کو مانا جاتا ہے، ان کتابوں میں سے تیسری کتاب امام ترمذی کی ترمذی شریف اسے کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا اور حدیث کی سند کے اعتبار سے حسن کا قول فرمایا گیا۔ حدیث کا الفاظ کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے تو لن تضلوا، فرمایا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ صیغہ بیان فرمایا، لا تضلوا بھی فرما دیا جاتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ
عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جس میں حد سے زیادہ تاکید، حد سے زیادہ توجہ دلانے والی بات کی طرف جو توجہ دلائی جاتی ہے تو ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جس کی نفی کی جو تاکید ہوتی ہے، یہاں پر نفی تاکید بلن کہا جاتا ہے، لن کے ساتھ تاکید فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ معنی اس کا اردو میں یہ ہوگا ہرگز ہرگز، یعنی یقیناً کسی بھی حالت میں گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون نہیں ہو سکتے؟ جو قرآن اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیت ہے، جو دونوں تمہارے لیے ہدایت کی دلیل ہیں قیامت تک کے۔ جو ان سے جڑا ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، جو ان سے بھٹکے گا وہ ہدایت سے بھٹک جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آواز آ رہی دیکھو اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عن جابر بن عبد اللہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ رواہ الترمذی والطبرانی، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہی سے ایک دوسری روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری جو حج سرکار نے عطا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مقام پر اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ قصوہ اونٹنی کہا جاتا ہے۔ اس قصوہ اونٹنی کا مطلب کیا ہے کہ دم کا ایک حصہ اس کے پیچھے سے کٹا ہوا تھا۔ اکثر سرکار اس پر سواری فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس اونٹنی کی آواز سے اونٹنی کو پہچان لیا کرتے تھے، اس اونٹنی کی آواز سے اونٹنی کو پہچان لیا کرتے تھے اور اس اونٹنی کی چال سے اس کو پہچان لیا کرتے تھے۔ آواز اس میں باکس میں کرکراہٹ آ رہی ہے، اس کو ختم کر دو نہیں تو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی کام کھلے رکھے بیٹھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قصوہ اونٹنی جس پر سرکار سواری فرمایا کرتے تھے، اکثر اسی پر آپ سواری فرماتے تھے اور اس پر سوار تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے عرفہ کے میدان میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم، کہ اے لوگو میں نے یقیناً تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ اگر تم انہیں تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ کبھی ہرگز نہیں ہو سکو گے۔ پھر فرماتے ہیں کون سی کتاب، کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کی ذوات مبارکہ دو طرح کا امان امت کو عطا فرماتی ہے، دو طرح کا امان امت کو عطا فرماتی ہے۔ ایک امان گمراہی سے ہے، ایک امان ہلاکت و بربادی سے ہے۔ آگے حدیث آئے گی، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی طرف توجہ دلائی ہے۔ گمراہی سے بچ جانا، گمراہی سے امانت مل جانا، یعنی امان مل جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ دوسری ہلاکت و بربادی سے بچ جانا، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نے دو طریقے کے امان ہونا بتایا، ایک تو گمراہی سے امان بتایا، دوسری ہلاکت و بربادی سے امان بتایا۔ اب جو حدیث گزری اس میں گمراہی سے امان ہونا بتایا، یعنی گمراہی سے بچنے کا راستہ، ہدایت کی پہچان، ہدایت کا روشن چراغ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کے متعلق سے صاف صریح طور پر فرما دیا۔ اور پھر دوسری جگہ پر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امان لأہل الارض من الغرق
وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنْ اخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ۔ رواہ الحاکم، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، وقال هذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے جب تک آسمان پر چمک رہے ہوں گے، زمین غرق ہونے سے، ہلاک ہونے سے بچی رہے گی۔ آسمان کے ستارے اگر ٹوٹ کر کے زمین پر گریں گے تو کیا حال ہوگا؟ سائنس پڑھنے والے بچے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زمین کا حال کیا ہوتا ہے۔ ستارے اگر زمین سے اگر ٹکرائیں تو کیا حال ہوگا؟ زمین پاش پاش ہو جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ آسمان پر چمکتے ستارے جب تک آسمان میں ہیں، زمین ہلاکت و بربادی سے بچی ہوئی ہے، وہ ٹوٹ کر کے زمین پر گریں گے تو زمین ہلاک و برباد ہو جائے گی، یہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ میری اہل بیت، میری امت میں اختلاف سے بچانے والی امان اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اہل بیت سے جڑے رہیں گے تو اختلاف سے بچیں گے، اہل بیت سے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، اگر کوئی عرب کا قبیلہ ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے، تو پھر حال یہ ہوگا کہ وہ اختلاف کے سبب کیا بن جائے گا؟ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ، فرمائے کہ وہ شیطان کی جماعت بن جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اہل بیت سے جڑے رہنے کی تلقین بھی فرمائی، اور اہل بیت سے اختلاف کرنے والا، اہل بیت سے لڑنے والا، اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جو ہوگا، آج جتنے یزید کے حمایتی بنے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اس حدیث صحیح الاسناد سے کہ کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے تو پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، وہ شیطان کی جماعت ہو سکتی ہے اور ایمان والوں کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہونا، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، اور ان کے خلاف کھڑے ہو جانا، ان سے اختلاف کرنا اور ان کی نصیحتوں کو نہ ماننا، ٹھکرانا اور دنیا طلبی میں پڑ جانا، گویا کہ وہ شیطان کی جماعت ہو جانے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ، وہ لوگ شیطان کی جماعت ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی ضرورت ہے، بھئی لوگوں کو شیطان کے ساتھ جانا ہے یا اللہ کی رحمت والے اہل ایمان کے ساتھ جانا ہے؟ کس کے ساتھ رہنا ہے وہ تو لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، جو ان کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو ان سے اختلاف کرتا ہے وہ شیطان کے ساتھ ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچے سمجھے اور اپنے آپ کو کس کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کس صف میں ٹھہرا کرتے ہیں، خود اپنا محاسبہ کر لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یزید کی ہوا بوباس لگ رہی ہے، اس کی کچھ اچھائی سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لینا ابھی آپ پر شیطان کا ہاتھ پھر رہا ہے۔ اگر امام حسین کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے اور دل چیخ چیخ کر کے گواہی دیتا ہے آج بھی حسینی ہیں، کل بھی حسینی رہیں گے، آج بھی یہاں ان کے چاہنے والے ہیں، کل بھی ان کے چاہنے والوں میں اٹھائے جائیں گے، تو جان لینا کہ ایمان کا سایہ تم پر ہو چکا ہے، ہدایت کا اثر تم پر ہو چکا ہے، روشن راہ پر گامزن ہو چکے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعدنی ربی فی اہل بیتی، میرے رب نے میرے اہل بیت کے حق میں مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ کیا لیا گیا ہے؟ من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ ان لا يعذبہم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے خدا کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اتارے گا ہی نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب اتارے گا ہی نہیں، اسے عذاب دے گا ہی نہیں۔ اور امام حاکم نے فرمایا حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارتیں سنانے کے لیے کہا،
فرماتے ہیں کہ یہ بات پہنچا دی جائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا، کسی عذاب نہیں دے گا جو اہل بیت سے کوئی شخص خدا کی توحید کا اقرار کرنے والا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا اور اقرار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں اتارے گا، اسے عذاب نہیں دے گا، کیونکہ رسول اللہ کی نسبت کا لحاظ ہوگا، رسول اللہ کی قرابت کا لحاظ ہوگا، اور ان کے صدقے میں اوروں پر جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو ان کے اہل بیت پر کیسے کرم نہیں فرمائے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بدرجہ ہے اولا کرم فرمانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، وفي رواية عن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما قال من ركبها سلم ومن تركها غرق۔ امام طبرانی نے روایت فرمایا، امام بزار نے روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ طبرانی مسند البزار اور پھر امام حاکم کی کتاب اس میں اس حدیث سے مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ دو راوی ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، پھر دوسرے راوی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، اس کے بعد ایک اور راوی ملیں گے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کی، یعنی تین لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، قریب الفاظ وہی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم تو سب کا ایک ہی ہے، الفاظ قریب ایک ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس وقت پر اللہ کا عذاب اترا روئے زمین پر، جو اس کشتی میں سوار رہا وہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا گیا، ہلاک ہونے سے، ڈوبنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے میری اہل بیت کی بھی مثال ہے، جو میری اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، ان سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط بنائے ہوئے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے امان عطا فرما دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو ان میں یعنی جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو ان سے دور ہو گیا، ان سے مخالف ہو گیا، پھر گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ سلامتی پا گیا، اور جو ان سے دور ہو گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا، وہ ہلاکت و بربادی کو پا گیا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی اہل بیت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال، رواہ الطبرانی۔ مشکاۃ شریف میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث مبارکہ کے الفاظ کو کچھ اور الفاظ کی زیادتی کے ساتھ، یعنی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ وهو آخذ بباب الکعبۃ یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کے اپنی سچی بات بولنے کا اقرار اور اعلان اور بھروسہ لوگوں کو دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا ہدایت پا گیا، نجات پا گیا، جو ان سے دور ہو گیا، جو اس سے سوار نہیں ہوا وہ برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے میری اہل بیت کے ساتھ جو ہو گیا وہ ہدایت و نجات پا گیا، میری اہل بیت سے جو ہٹ گیا، دور ہو گیا، پھر گیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضرت امام طبرانی نے کچھ الفاظ کا اضافہ اور اس میں فرمایا ہے وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ، فرماتے ہیں کہ اور آخری زمانہ میں جو ہمیں یعنی اہل بیت کو قتل کرے گا، گویا کہ وہ دجال کے ساتھ مل کر کے دجال کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کرنے والا ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ایک کربلا تو ہو چکی ہے، ایک اور کربلا باقی ہے۔ ایک کربلا تو ہو چکی ہے، ایک کربلا تو قائم ہو چکی ہے، پھر دین کی حفاظت کے لیے ایک اور کربلا قائم ہونے والی ہے، جس میں اہل بیت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ پتہ یہی چلتا ہے کل بھی اہل بیت نے دین مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، اور آج بھی تیار ہیں، اور کل قیامت تک کے وہ تیار ہیں، تیار رہیں گے۔
بلڈ گروپ میچنگ کی بات ہوتی ہے. اس میں بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا ہے تو دوسرا خون لگتا نہیں. ایک ہی بلڈ گروپ ہے جو لگتا ہے, دوسرا بلڈ گروپ نہیں لگتا ہے. یہاں پر ایک ہی بلڈ گروپ ہے. جب بھی خون کی ضرورت پڑے گی تو وہ اہل بیت کا ہی بلڈ گروپ میچ ہوتا ہے. کچھ ایک کامن بلڈ گروپ ہوتا ہے جو سب کو لگ جاتا ہے, وہ بہت ریئر ہوتا ہے. ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والے بہت کم ہوں گے جو اہل بیت کے خون کے ساتھ ان کا بھی خون بہہ جائے گا. جیسے کربلا میں ہیں 72 جانثاروں میں 40 سے زائد تو اہل بیت ہیں, باقی کے کچھ ہیں دوسرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ شہید ہوئے. یعنی اہل بیت کے ساتھ کچھ ریئر لوگ ہوں گے, بہت کم لوگ ہوں گے جو قربان ہو جائیں گے. ان کا بھی بلڈ گروپ کامن بلڈ گروپ ہوگا جو کبھی کبھی سب کو میچ کر جاتا ہے. مگر خاص جو میچ ہوتا ہے وہ کون سا, جس کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے تو بی پازیٹیو ہی چاہیے. ایسے ہی دین کے لیے بلڈ گروپ میچنگ اہل بیت ہے. بدر کے میدان سے کربلا کے میدان تک کے تاریخ بتاتی ہے جب بھی ضرورت پڑی ہے اہل بیت نے اپنی جان کو سب سے پہلے پیش فرمایا. خدا نے جس کی جان کو قبول کرنا ہے قبول فرما لیا, جس کی جان کو بخش دینا ہے بخش دیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے جانوں کے دینے سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے یا جان کی محبت میں ڈر کے دنیا میں جینا سیکھ لیا ہے. خدا کی قسم اہل بیت کا خون کل بھی دین کے لیے بہنے کو تیار تھا اور آج بھی تیار ہے, قیامت تک کے تیار رہے گا. جب بھی ضرورت ہوگی اپنے خون کے دریا بہانے کو تیار رہے گا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ کیا چلتا ہے کہ بھئی جو حدیث ہے اور روایت ہوئی ہے, اور روایت میں یعنی یزیدی دور ختم نہیں ہوگا. اور آپ کو بتاؤں گا قیامت سے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آخری جنگ جو لڑی جانے والی ہے وہ جنگ لڑنے والے بھی اموی لوگ ہوں گے. اموی لوگ ہوں گے. میرے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمعات میں اس کی حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا. وہ اموی ہی لوگ ہوں گے, ملک شام کے ہوں گے, اور ملک شام سے ہی حضرت امام مہدی پر لشکر بھیجیں گے اور امام مہدی سے وہ جنگ کرنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرما دے گا. قہر و خداوندی, وہ غضب خداوندی ان پر آئے گا. اس کے بعد جو اولیاء اقطاب ابدال ہیں سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, اور سارے کے سارے جماعت در جماعت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. امام مہدی کی مخالفت ہوگی, جنگ ہوگی. اب یہاں پر یہی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہی حدیث بتا رہی ہے کہ بھئی زمانہ بدل رہا ہے, یزیدیت نہیں بدلی ہے, نہ حسینیت بدلی ہے. کربلا نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے, حسینیت اور یزیدیت. حسینیت بھی قائم ہے اور قائم رہے گی, یزیدیت بھی باقی ہے اور تکلیف دیتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر اہل حق نے کہا ہے جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے, جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے, اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے. جب قیامت میں اپنے قتال کئی طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو تلوار لے کر کے, ہتھیار لے کر کے میدان میں آمنے سامنے جنگ کرنا, ایک زبان سے اور ایک قلم سے. اب ہتھیار لے کر کے آمنا سامنا ہونا ایک باقی ہے, مگر زبان و قلم سے اہل بیت کی ایذا رسانی جو ہے وہ سلسلہ تو جاری ہو چکا ہے, دجالیت تو جاری ہو چکی ہے, ناصبیت و خارجیت تو جاری ہو چکی ہے. اہل سنت کا لبادہ لے کر کے اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص اور ان کے کمالات و مناقب کو گھٹانے اور ان کی ذریت کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں. وہ تو ہے, ہونا ہی ہے, کیا فرق پڑنے والا ہے. یزید نے یہ سوچا کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا تو میرا ہی سکہ کھنکے گا, مگر یزید کا یہ خواب تھا, خیال تھا, نہ اس کا چرچا ہوا نہ اس کا ڈنکا بچا. حسین چاہے شہید ہو جائیں چاہے شہید نہ ہو جائیں, وہ تو سردار جنت کے دنیا ہی میں بنائے جا چکے ہیں. حیدری
سیدہ شباب اہل الجنہ رسول اللہ نے بشارت دے دی ہے، یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سرداری جنت کی اور جنت کی حکومت دے دی جن کے ہاتھوں میں پہلے ہی گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں پہلے ہی دے دی گئی ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ عظیم ہستی جتنی ہوتی ہے آزمائشوں سے گزر کے وہ اتنا ہی انہیں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے لوگوں عظمت اللہ کی نعمت ہے، آزمائش میں صبر کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، جو اس پر پورا اترتا ہے وہ مزید انعام و اکرام کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ حرمات ثلاثا من حفظہن حفظ اللہ لہ امر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے چند حرمات یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا، توجہ رکھنا اور اس کا احترام رکھنا، جیسے اس کے حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس کو ادا کرنا۔ اس سرکار نے فرمایا کہ 3 حرمات ایسے ہیں، 3 محترم چیزیں ایسے ہیں کہ جو ان کی حفاظت کرے گا وہ گویا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دین کی حفاظت اس نے کر لی، دینی معاملات کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے گا، اس پر رحم فرما دے گا۔ حفظ اللہ لہ امر دینہ و دنیا، فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے کو محفوظ فرما دے گا۔ جو 3 چیزوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پھر فرماتے ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا فقیل، اور اگر یہ 3 چیزوں کے احترام سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور یا احترام سے اپنے آپ کو وہ ضائع کر دیتا ہے احترام کیے بغیر، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے معاملے کی حفاظت نہیں فرماتا ہے۔ کس کی حفاظت فرمائے گا؟ وہ 3 چیزوں کا جو احترام کرنے والا ہے اس کے دین اور دنیا کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اور جو اس کا احترام نہیں کرتا اس کے دین اور دنیا کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائے گا۔ خدا جسے محفوظ رکھے اسے کون چکھے، کون چھوئے؟ ہو سکتا ہے فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا جس کی حفاظت کرے اسے کون الجھا سکتا، خدا جس کی حفاظت نہ کرے کون اسے بچا سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 3 محترم چیزیں کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحمی، فرمائیں 3 چیزیں، اسلام کی حرمت کا لحاظ رکھنا یعنی اسلام کا احترام کرنا، دین کا احترام کرنا، پھر فرماتے وہ حرمتی اور میری ذات کا احترام کرنا، وہ حرمت رحمی اور میرے اہل بیت میرے خاندان والوں کا احترام کرنا۔ جو دین کا، رسول اللہ کا، رسول اللہ کے خاندان کا احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے معاملے کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو اس احترام سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی حفاظت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اسے نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ملا علی قاری نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا شرح مشکات برقات میں، فرماتے عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي امان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض۔ امام دائلمی نے مسند الفردوس میں حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور اس حدیث کو ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مثل اہل بیتی، اس حدیث کے تحت میں شرح میں مزید اضافے کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جب تک ستارے ہیں آسمان سلامت ہے، ستارے آسمان سے گر جائیں گے تو آسمان بھی سلامت نہیں ہوگا، اور آسمان سلامت نہیں رہے گا تو آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں سب بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، جب تک اہل بیت زمین پر ہوں گے
زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں اترے گا۔ جس وقت اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا زمین پر اللہ کا عذاب اتر جائے گا۔ پتہ کیا چلتا؟ قیامت کے قائم ہونے کا وقت وہ ہوگا جب دنیا میں نہ قرآن ہوگا نہ قرآن والے ہوں گے، نہ قرآن ہوگا نہ اہل بیت ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، فرمایا کہ یہ اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے۔ اب تم دیکھو کہ کیسے تم ان کی اتباع کرتے ہو، کیسے ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو۔ رسول اللہ کا یہ بیان فرماتا جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے تو اہل بیت کوئی باقی بچیں گے دنیا میں نہیں، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ جن کو دنیا میں بھی رہنا ہے آخرت میں بھی رہنا ہے ان ہستیوں کو بھی ساتھ میں اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، زمین والوں کے لیے امان میری اہل بیت ہے۔ جب یہ دونوں اٹھا لیے جائیں گے تو دونوں جگہوں پر ہلاکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کیا بتاتا ہے؟ دنیا والوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر ہے۔ اللہ نے ایک آیت نازل فرما دی، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، کچھ دنیا کا مال و نفع ہو متاع نہیں چاہتا، اگر تم سے میں کچھ چاہتا ہوں حسن سلوک تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ وہ آیت کی یہ تفسیر، اتنی ساری حدیثیں ہیں جو رسول اللہ نے ان کی محبت کے حق کو جتایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا، کیسے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، وہ سلیقہ وہ طریقہ بتاتے رہے۔ ایک ایک حدیث کو ہم شمار کرتے جائیں گے تھک جائیں گے مگر شان و فضیلت کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے ویسے ہی ان سے عداوت کرنے والوں کے لیے آپ نے ترغیب بھی فرمائی ہے، ڈرایا بھی ہے، بتایا بھی ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ کے ان کے دشمن نہ بن جاؤ۔ اگر دوست بنو گے تو راحت پاؤ گے، دشمن بنو گے تو تم اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا کوئی نشان و مقام باقی نہیں بچے گا۔ آج بھی دیکھیں کربلا جہاں قائم ہوئی آج بھی کربلا موجود ہے، حسین موجود ہیں۔ جو حکومت اس وقت پر تھی یزید کی، نہ وہ اس کا عطا ہے، نہ اس کا پتہ ہے، نہ اس کا ٹھکانہ ہے، نہ وہ کہاں گڑھا ہے، نہ وہ کہاں بسا ہے، نہ اسے کس جگہ پر رکھا گیا، کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ حسین کی شان اس وقت پر بھی زندہ تھی اور آج بھی زندہ ہے اور کل حشر میں اور چمکتی دمکتی ہوگی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم لعنهم اللہ وکل نبی مجاب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 وہ لوگ ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے، اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور ہر نبی مستجاب الدعوات اس نے بھی لعنت فرمائی، یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور دیگر انبیاء نے جن پر لعنت کی ہے وہ کتنے لوگ ہیں؟ 6 لوگ ہیں جن پر لعنت ہوئی ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ فرماتے ہیں الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی قرآن میں کچھ بڑھانے والا جو اپنی مرضی سے بڑھائے گا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول اور دیگر پیغمبروں کی لعنت ہے۔ الحمدللہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، نہ قرآن کا ایک حرف کوئی گھٹا سکا، نہ قرآن کا ایک حرف کوئی بڑھا سکا۔ حروف پر نقش ہے، کاغذوں پر جو حروف نقش ہیں وہی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سینوں کو خدا نے قرآن بنا رکھا۔ ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ ایک حرف کو کم کیا جا سکا ہے، نہ ایک حرف کو بڑھایا جا سکا ہے، نہ یہ کبھی ہو سکے گا، قیامت تک کہ یہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ حفاظت اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ اور ہاں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس کلام کے، اس دین کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کلام کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا کی حفاظت جسے مل جائے اس میں کوئی کم و بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا والمکذب بقدر اللہ، فرماتے اور جو اللہ کی قدرت کا، تقدیر کا جھٹلانے والا ہے اس پر لعنت کی گئی۔ قرآن میں بڑھانے والے پر لعنت ہے، تقدیر کے جھٹلانے والے پر لعنت ہے۔ والمسلط بالجبروت،
لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ۔ ایک ہے کہ جو ظلم اور طاقت کے نشے میں حکومت کو پانے والے پر لعنت ہوئی ہے، وہ بھی اس غرض سے کہ خدا نے جسے عزت دی اسے ذلت دینا، اور خدا نے جسے ذلت دی اسے عزت دینا، اس غرض سے ظلم اور بربریت کے ساتھ حکومت بنانے والے پر لعنت ہوئی ہے۔ یزید تو اس زمرے میں ضرور آتا ہے، یزید تو پہلے اس زمرے میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت محبت ہے یزید کے ساتھ، بھائی تمہاری محبت کے لیے تم آزاد ہو، چاہے انسان سے کرو چاہے گدھے سے کرو، محبت کرنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ دھوبی سے پوچھو کہ کس سے زیادہ محبت ہے، وہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ گدھے سے محبت کرے گا، کوئی اس کو کیا روکے گا؟ وہ جس سے تعلق بنا لے گا اس سے محبت کرے گا۔ تمہیں ہمارا کوئی روکنا ٹوکنا نہیں ہے، تم آزاد ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہدایت کا پتہ چاہتے ہو، اگر خدا کی رحمت کا وسیلہ چاہتے ہو، تو دنیا و آخرت میں اہل بیت کی ذات کو اللہ نے بنایا ہے، اور نعمتیں جن سے ملتی ہیں وہ ہستیاں بھی تو وہی خدا نے بنایا ہے۔ امور تکوینیہ کے جن کے سپرد کیا گیا ہے وہ اہل بیت ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہے، جو ملنا ہے انہی سے ملنا ہے۔ بہرحال اس پر آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اب یہاں پر صرف احادیث مبارکہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے کیا کلام کیا ہے، امور تکوینیہ کا اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا کیسا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت قاضی ثناء اللہ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے اکابرین کے اقوال مبارکہ سے بتائیں گے، وہ بعد میں بتائیں گے، ابھی تو صرف حدیثوں ہی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، حدیثیں ہی سنانا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قصے کہانی سناتے ہیں، جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اہل بیت کی شان میں بڑھاتے گھٹاتے ہیں، جو من میں آیا بول دیتے۔ بھائی ہم وہ نہیں جو من میں آیا بول دیے، جیسا سمجھ میں آیا وہ سمجھا دیے، نہیں، ہم تو اپنی سمجھ کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، وہی بات سامنے رکھتے ہیں۔ لینا نہ لینا سننے والے کا کام ہے، جو لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں لیتا ہے بھٹکتا ہے۔ دن کو اگر کوئی رات کہے تو کیا کوئی بھلا فرق آنے والا ہے؟ دن رات نہیں ہو جاتا اور رات دن نہیں ہو جاتی، دن دن ہی رہتا ہے، رات رات ہی رہتی ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتی ہے، اور حق حق ہی ہوتا ہے۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند ہونے والا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پھر فرماتے ہیں والمستحل لحرم اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا۔ یزید نے بھی شراب حلال کر رکھا تھا، یزید نے بھی شراب حلال کر رکھا تھا، بہت پیارا ہے ان کا، بہت پیارا ہے۔ بھائی رہو، ہمارا کیا جانے والا ہے؟ اگر کوئی رات کو دن کہے، دن کو رات کہے تو کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ ساری دنیا دن کا اجالا دیکھ کر کے ہنسے گی اس پر کہ بھئی یہ دن کا اجالا نہیں دکھ رہا ہے، یہ رات کا اندھیرا نہیں دکھ رہا ہے۔ ایسے ہی ہم کہیں گے بھئی یہ حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تم کو، یہ اللہ کے دین کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ سمجھ میں آئے تمہارا معاملہ ہے، ہم کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، یہاں بھی ان کے ساتھ جینا ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ اٹھائے جانا ہے جن پر خدا نے انعام کا صحرا باندھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان فرمائی، وہ کیا بیان فرمائی؟ تارکون و تارک لسنتی، میری سنت کا ترک کرنے والا، میری سنت کو چھوڑ دینے والا، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ہم اہل سنت ہیں تو سنت پر عمل کرنے والے ہونا چاہیے، جو بھی سنت ہے داڑھی سے لے کر کے ہر سنت کو اپنی زندگی میں بساؤ۔ سنت پر عمل کریں گے تو رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو تارک سنت ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی اور دیگر پیغمبروں کی۔ اب پھر سرکار نے فرمایا والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، فرماتے ہیں کہ جو حرمت میری اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس حرمت کو پامال کرنے والا، جو مقام میری اہل بیت کو اللہ نے دیا ہے اس مقام سے انہیں ہٹا دینے والا،
ان کی عزت و تکریم کو ختم کر دینے والا، اس پر اللہ اور اس کے رسول اور پیغمبروں کی لعنت ہوئی ہے۔ 6 لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اب سوچے کربلا کا واقعہ دیکھیں، یزید نے کیا کیا ہے۔ بہت حمایتی آ گئے، بہت حمایتی آ گئے ہیں۔ اپنی عقل سے 1400 سال پہلے کے واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بھائی ہندوستان کی ہسٹری سمجھ لو، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے ہندوستان کی بادشاہت کو سمجھ لو تم، اس کے بعد جنت کے جو بادشاہ سردار جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، ان کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے، ہم تو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تم سے ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہمیں وہ سمجھنا سننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تمہاری باتوں کی ہمیں حاجت نہیں، تم جانو تمہاری قبر کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا یبغضون اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ یہ حدیث کے بڑے بڑے درجے کی کتابیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی کتابوں سے یا قصے کہانی کی تاریخ کی من گھڑت باتوں سے بتائی جانے والی باتیں نہیں، یہ حدیث کے اونچی اونچی کتابیں ہیں جن کتابوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا میں جن کتابوں کے عظیم کتابیں ہونے کی دلیل مانی جاتی ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید ہے راوی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی میرے رب کی قسم، لا یبغضون اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، فرماتے ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا۔ یعنی اہل بیت سے جو کوئی بھی نفرت کرے گا، محبت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اہل بیت کی محبت جنت کی ضمانت ہے، اہل بیت سے نفرت جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے دلوں کو جب دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت اس قدر بسی ہوئی ہے کہ ہم اس محبت کی روشنی میں آگے کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اہل بیت کی محبت بسی ہوئی، ہم اپنی قسمت پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے پسند فرمایا۔ نفرت مل جاتی معاذ اللہ تو ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ انعام ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں محبت عطا فرما دی، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم جنت میں جانے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم وأن يهدي ضالكم وأن يعلم جاهلكم وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء فلو أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار رواه الحاكم والطبراني وقال الحاكم هذا حديث حسن صحيح۔ امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا اور امام حاکم نے فرمایا کہ حدیث حسن و صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، چھوٹے درجے کی حدیث نہیں، ضعیف حدیث نہیں، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اعلیٰ درجے کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے خاندان والوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کو مانگا ہے، تمہارے لیے میں نے 3 دعائیں کی ہیں۔ وہ سب سے پہلی ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم، فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا قیام کرنے والا ہے اس کو ثابت قدم رکھے، جو قائم ہے، جو قیام کرنے والا اسے ثابت قدم رکھے، اور جو تم میں سے خدا نخواستہ اگر کسی کے قدم بہکنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچا کر کے ہدایت پر قائم رکھے۔ اور پھر تیسری وہ کہ تم میں جو کم علم ہیں انہیں علم عطا فرما دے، جو بے علم ہیں انہیں علم والا بنا دے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اوروں کے لیے دعائیں سب کرتے ہیں
ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی دین کا علم سیکھنے والا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس نکلنے والے کی رضا و خوشنودی کے لیے فرشتے فر اپنے بچھا دیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی رہتی ہے، مچھلیاں چونٹیاں سب دعا کرتے رہتے ہیں، مگر وہ اور طالب علم ہے جس کے لیے دیگر مخلوقات دعا کرتی ہیں، مگر اہل بیت کے افراد کے لیے علم کی دعا اگر کسی نے کی ہے تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے اور اللہ سے مانگا ہے، مانگ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تم میں جو بے علم ہیں انہیں علم والا بنانے کی دعا مانگ لی ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں 3 چیزیں تو ملنے والی ہے، ثابت قدم رہنا، ہدایت پر رہنا، اور بے علم ہے تو علم والے ہو جانا۔ یہ اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، بہت جلد علم عطا ہوتا ہے اہل بیت کو۔ اہل بیت اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لیتے ہیں تو بہت جلد علم عطا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے پیچھے حمایت والا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے کیا مانگی ہے؟ سخاوت مانگی ہے، اور دوسروں کے مدد کرنے کی صفت مانگی ہے، اور رحم کرنے والا بنانے کو مانگا ہے۔ ایک تو سخاوت مانگی ہے، مدد کرنا مانگا ہے، رحم دلی مانگی ہے۔ یہ سارے صفات تو رسول اللہ کے صفات ہیں۔ رسول اللہ نے آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے اللہ سے مانگی ہے، وہ نعمتیں تو ملنی ہیں، ضرور ملنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخاوت بھی ناز کرتی ہے اہل بیت پر، سخاوت بھی ناز کرتی ہے کہ اہل بیت کیسے سخاوت فرماتے، اور اہل بیت کی رحم دلی پر بھی رحم دلی ناز کرتی ہے کہ کیسے رحم دلی ان کی ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا پس اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان یا مقام ابراہیم سے سیدھے میں جو رکن ہے کعبہ کا، جو میزاب سے حتیم سے متصل ہے، اس جگہ کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ زندگی بھر وہیں کھڑا رہے، نماز پڑھتا رہے اور زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، ایک مرتبہ اس جگہ نماز مل جانا عمرہ کرنے والے کے لیے، حج کر جانے والے کے لیے سعادت ہے۔ پچھلے زمانوں میں مل جاتا تھا موقع، اب 5 وقتہ نمازوں میں کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے، اس جگہ پر صف بن جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو موقع مل جاتا ہے، ورنہ عام حالتوں میں وہاں طواف ہوتا رہتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا موقع مل جانا یہ بڑے مقدر کی بات ہے، ایک مرتبہ بھی مل جانا بڑے مقدر کی بات ہے۔ ویسے حرم شریف میں، مطاف میں اور جگہوں پر موقع مل جاتا ہے، مگر کعبۃ اللہ سے متصل مقامات پر نماز پڑھنے کے لیے موقع آج کے زمانے میں نہیں مل پاتا، اس قدر بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا اس جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے اور وہ روزے کی حالت میں روزہ ادا کرتا رہے، اور اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بسا رہے اور وہ مر جائے، محبت اہل بیت کی نہ ہو، بغض اہل بیت کا ہو، اور وہ عبادت کہاں کر رہا ہو؟ کعبۃ اللہ میں، وہ جگہ جو مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے رکن کے درمیان میں جگہ ہے، اس جگہ پر زندگی بھر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مر جائے، تو فرماتے ہیں کہ لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اگر وہ بغض لے کر کے مر جاتا ہے تو سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ عبادت اسے کام نہیں آنے والی، وہ روزہ اسے کام نہیں دینے والا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آج رسول اللہ کو راضی کر لے، اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ تمام عالم تو خدا کی رضا چاہتے، خدا تو اس کے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اور پھر حبیب کی رضا کیا ہے؟ رضا محمد ان لا يدخل من اہل بیتہ فی النار، او کما قال، محمد عربی کی رضا کیا ہے؟ ان کے اہل بیت میں سے کوئی شخص جہنم میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا۔
اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا رسول اللہ کو پسند ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رسول اللہ کو پسند ہے، راضی کرنے والا سبب ہے۔ تو رسول اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث بھی جو ہے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث پر بھی آپ بولیں گے بہت سارے لوگ ہیں کہ بھئی اب ان کا بس چلے نا، تو وہ تو قرآن کی آیتوں پر بھی اپنی منمانی کو ٹھوس دیں گے اور اپنی بات کو ٹھوسنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ جس نے اپنی مرضی سے قرآن کے معنی و تفسیر بیان کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ گیا جہنم میں، نکل گیا وہ۔ تو ان لوگوں کا بس چلے تو قرآن کی آیتوں ہی کو بدل دیں، معنی ہی کو بدل دیں، معاذ اللہ۔ اور ہو رہا ہے، کر رہے ہیں۔ آج ایک طبقہ نکل چکا ہے سوشل میڈیا پر اہل بیت اطہار کی شان پر جو آیات ہیں، جو کمالات ہیں، حدیثیں ہیں، ان سب کے معنی و مطلب کو وہ دوسرا بتا کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفیانی فتنہ جاری ہو چکا ہے، مروانی فتنہ جاری ہو چکا ہے، اس سے بچے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا حساب اپنے کو دینا ہے، ہمارا حساب کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ ہماری قبر میں حساب ہم سے ہوگا، حشر میں حساب ہم سے ہوگا، ہمارا کوئی اور دینے والا نہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بغض عن عبداللہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال بغض بنی ہاشم والانصار کفر و بغض العرب نفاق، فرماتے امام طبرانی نے روایت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار صحابہ کا بغض اور بنو ہاشم یعنی رسول اللہ کے خاندان والوں کا بغض یہ کفر ہوتا ہے۔ انصار صحابہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بغض کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، ہاشمی رسول اللہ کے خاندان والا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بغض کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ دین ایمان جن کی محبت پر قائم ہے وہ ہستیاں رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہو بغض العرب نفاق، فرماتے ہو اور ٹوٹل عرب سے بغض رکھنا یہ نفاق یعنی منافقت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہر مقام پر ڈرا رہا ہے، سنبھلے رہنے کی طرف تلقین کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسمعت وهو يقول أيها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا فقلت يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أيها الناس احتجر بذلك من سفك دمه وأن يؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون مثل لي أمتي في البطن فمر بي أصحاب الرأيات فاستغفرت لعلي وشيعته۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد کرتے ہوئے سنا، بیان فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو ہم اہل بیت یعنی میرے اور میرے خاندان والوں سے جو بغض کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، یہودیوں میں اٹھائے گا، اس کا حشر یہودیوں میں فرمائے گا۔ اب صحابی رسول تھے، انہوں نے پوچھ لیا فوراً وَإِن صَلَّى وَصَامَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھ لے اور روزہ رکھے تب بھی اس کا حشر یہودیوں میں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کے لیے گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، ان تمام صورتوں میں اسے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کو؟ جو اہل بیت رسول اور رسول اللہ سے بغض کرنے والے کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بس ان لوگوں نے جو ہے، جو ظاہر میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے کیا پا لیا ہے، دنیا میں ان پر حدود جاری نہیں ہو رہے، یعنی ان پر جو احکام ہیں، کافر کے جو احکام ہیں وہ لازم جاری نہیں ہو رہے، کہ بس اس نے اپنے خون بہنے سے بچا لیا ہے اور جزیہ ٹیکس دینے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، یہ دو چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، مگر اس کے دل کا جو حال ہے اس حال کا بدلہ تو حشر میں اللہ دینے ہی والا ہے، اس کو جب تک کہ سنوارتا نہیں ہے وہ اللہ کے پاس انعام و اکرام کا حقدار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان پھر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے میں جب میرے ماں کے پیٹ میں تھا تبھی دکھا دیا گیا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کب رسول اللہ نے دیکھا؟
جب ماں کی کوکھ میں تھے تب رسول اللہ نے امت کو دیکھا، اور تب ہی رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ کون کیا ہوں گے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جب میری امت کو دکھایا گیا تو میرے سامنے جھنڈوں کے ساتھ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو دکھایا گیا، اور میں نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے انہ قال لمعاویہ ابن خدیج، یا معاویہ ابن خدیج ایاک وبغضنا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیاط من نار۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن مجتبی روایت فرماتے ہیں، معاویہ ابن خدیج کو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے عداوت، ہمارے بغض سے اپنے دل کو دور رکھنا، خبردار کہیں اپنے دل میں بغض نہ آنے دینا۔ یہ سب کے لیے، ساری امت کے لیے ہے، رسول اللہ کا فرمان ساری امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان سناتے ہیں، سنو کہ ہمارے بغض کو اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ فرماتے ہیں ایاک وبغضنا، خبردار اپنے دل میں ہمارے بغض کو نہ آنے دینا۔ فإن رسول اللہ، تو بے شک رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم اہل بیت سے، یعنی اللہ کے رسول اور آپ کے اہل بیت سے جو شخص بھی بغض رکھے گا یا حسد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر پر انگار کے کوڑوں سے مارتے ہوئے دھتکار دے گا۔ حوض کوثر پر سب کو جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا موعدکم الحوض، فرمایا گزشتہ درس میں حدیث گزری کہ لوگوں میری اہل بیت کے ساتھ اوصیکم خیرا لاہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرو، فإن موعدکم الحوض، فرمایا تمہیں حوض کوثر پر مجھ سے ضرور ملنا ہے۔ ہمارا ملنا حوض کوثر پر ہونے والا ہے، جام کوثر تم کو بھی ملنا ہی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور کوثر کس کی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کوثر تو رسول اللہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا ہے کہ جب تمہیں آنا ہے، ملنا ہے، یہاں میرے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرو، وہاں میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہاں جو ان کا بغض رکھنے والا ہے، کل حوض کوثر پر دھتکارا جائے گا، بھگایا جائے گا وہاں سے۔ کیسے بھگایا جائے گا؟ انگار کے کوڑے مارتے ہوئے فرشتے بھگائیں گے۔ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل حوض کوثر پر ہمیں جام کون پلانے والے؟ حوض کوثر پر جام رسول اللہ پلانے والے ہیں، حوض کوثر پر جام حسنین پلانے والے ہیں، حوض کوثر پر جام یزید نہیں پلانے والا ہے، نہ یزید کا کوئی کنبہ پلانے والا ہے، اگر ہے تو حسین اور حسین کے نانا پلانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ من لم يعرف حق عطرتی والانصار والعرب فهو لإحدى ثلاث اما منافق واما لزنیة واما امرأ حملت به امه لغیر طہر، رواہ البیہقی والدیلمی، امام بیہقی اور امام دیلمی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت، میری اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا، میرے انصار صحابہ کے حق کو نہیں پہچانتا اور عرب کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ تین حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا۔ تین حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا، ایک حالت تو اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ وہ تین حالتیں کیا ہیں؟ ایک تو منافقت، ایک تو حلال کا نہیں ہونا، حرام کی اولاد ہونا، تیسرا ناپاکی میں ٹھہرا ہوا نطفہ ہونا۔ رسول اللہ نے فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا جو اہل بیت سے بغض کرتا ہے، یا تو وہ حرام سے پیدا ہوا ہوگا، یا تو ناپاکی کے وجہ سے ٹھہرنے والا نطفہ ہوگا۔ تینوں خرابیاں، یہ تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا، اور وہ کون سا ہے وہ اللہ اس کا رسول جانے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے۔
اور کس کا بغض بسا ہوا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت بسی ہے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ تینوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے، حرام سے بھی بچایا ہے، نفاق سے بھی بچایا ہے، ناپاکی سے بھی اللہ نے بچایا، اس لیے کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک بنایا ہے اور ان کے چاہنے والوں کو بھی پاک اللہ نے بنا دیا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرنے والے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں، ناپاکی میں پڑے بڑے ہوتے ہیں، شروعات ہی ناپاکی سے ہوتی ہے، تو ان کا کیا ٹھکانہ، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کی اور اہل بیت سے چاہت کی تلقین فرمائی، رسول اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے دعا فرمایا، جو اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمایا، اللہم ارزق من ابغضنی و ابغض اہل بیتی کثرۃ المال والعیال کفاہم بذلک غیا ان یکثر مالہم فیطول حسابہم وان یکثر الوجدانیات فیکثر شیاطینہم، رواہ الدیلمی۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمن اہل بیت اور دشمن رسول کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے جو بغض کرتا ہے اسے مال اور اولاد زیادہ عطا فرما، بہت مال دے، بہت اولاد دے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کفاہم بذالک غیا، یعنی مال کا زیادہ مل جانا، اولاد کا زیادہ ہو جانا اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے، وہ بھٹک جائے گا، مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ اب مال زیادہ ہونے سے کیا فرق ہونے والا ہے؟ قیامت میں حساب لمبا ہونے والا ہے، فَيَطُولَ حِسَابُهُمْ، فرمایا کہ اس کا حساب لمبا ہوگا، وہ جنت میں جلدی نہیں جا سکے گا، اگر جنت میں جانے کا موقع مل بھی جائے گا تو جس کا حساب لمبا ہوگا وہ دیر سے جنت میں جائے گا۔ اب حساب لمبا ہونے کے بعد فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں تو فیصلہ ایسا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تم، میں، حسن، حسین، ہماری اولاد ان کے پیچھے، ہماری بیویاں ان کے پیچھے، اور ہم سے محبت رکھنے والے ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے۔ وہ تو ان سے محبت کرنے والے ساتھ ساتھ جنت میں چلے پہنچ گئے اپنے ٹھکانے پر، جو بغض کرنے والے ہیں لٹک گئے، حساب دیتے دیتے تھک جائیں گے مگر ہوا بو باس بھی نہیں ملنے والی۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر ان یکثر الوجدانیات، یعنی جذباتی چیزیں دنیا کی ان کے لیے زیادہ کر دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھو جو اہل بیت کے ساتھ برائی کرنے والا ہے یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہوں گی، دنیاوی چیزوں میں اور رشتہ وغیرہ یا دنیاوی معاملات میں جذباتی بہت ہوں گے، جذبات یعنی تعلق بہت ہوگا ان سے۔ کار بھی ہے تو کار پہ اسکریچ لگنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوگا، وہ تعلق اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ مال ہے تو مال کو کمانے کی فکر ہوتی ہے، اولاد بس اس کی فکر رہتی ہے، انہیں آخرت سنوارنے کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخرت کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہوتی، دنیا میں پھنس جاتے ہیں، بھٹکتے پھرتے رہ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی ہے، بدعا ہے ان کے حق میں کہ بھئی ان کا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ فلیس منی ولا انا منہ، بغض علی ونصب اہل بیتی ومن قال الایمان کلام۔ امام دیلمی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، مسند الفردوس میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں وہ ہیں جس کے بھی پاس ہوں گے نہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ میرا تعلق اس سے ہے، نہ وہ ہم سے ہے نہ وہ ہم اس سے ہے، یعنی اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں، کسی بھی طریقے سے تعلق نہیں، نہ ہم اس کے نہ وہ ہمارا۔ سرکار نے فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بغض علی، علی کی عداوت جس کے دل میں ہوگی اس سے میرا تعلق نہیں، اور میرا اس سے تعلق نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ پھر فرمایا ونصب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی دشمنی جس کے دل میں ہوگی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت سے یزید نے محبت نبھائی تھی کیا کربلا میں؟ دشمنی ہی تو نبھائی تھی، محبت نبھائی تھی، دشمنی تھی۔ اب اہل بیت کی دشمنی جو یزید نے کی اس کو چھپانے کے لیے واقعات کو جھوٹا بول دو، بات یہ ختم ہو گئی۔ بھئی وہ تو قیامت میں کھلیں گا کون سچا کون جھوٹا،
یہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا، یہ لکھ رہے ہوں گے ہمارا تمہارا سب کا، وہ کچا چٹھا سب وہاں کھولے گا، تم نے کس کو بچانے کے لیے کیا جھوٹ بولا۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو بچانا بڑھانا کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ہم ان کو بچانے والے ہیں نہ ان کے بڑھانے والے ہیں، ان کو بچانے والے ان کے نانا ہیں اور ان کو بڑھانے والے ان کے نانا رحمت للعالمین اللہ نے بنایا۔ سردار انبیاء نے حسنین کو سردار جنت بنایا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا ہے، بنانے والوں نے بنایا ہے، اور جنت بنانے والے نے بشارت دے کر کے بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں، ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ سے پوچھے، یا رسول اللہ میری اور میری ماں کی مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قلت لأمی آتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصلی معہ المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولک۔ فرماتے ہیں کہ امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور مغرب کی نماز ان کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان سے دعا طلب کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی اور میری مغفرت کی دعا فرما دیں۔ فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا سرکار کی خدمت میں اور میں نے نماز ادا کی مغرب کی، پھر سرکار اس کے بعد پھر اور نمازوں میں مشغول رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آیا، پھر سرکار نے عشاء پڑھی، اس کے بعد آپ باہر نکلے۔ فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا حذیفہ؟ قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولوالدتك ولأمك۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں سرکار کے پیچھے پیچھے جب چلنے لگا رات کے اندھیرے میں، تو سرکار نے میرے قدم کی آہٹ کو محسوس فرمایا، کہا کون ہے یہ؟ حذیفہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی آنکھ کس کی ہے؟ پیٹھ کے پیچھے دیکھنے والی آنکھ کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب ماں کے پیٹ میں دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں کیسے نہیں دیکھیں گے؟ ماں کے پیٹ سے جب دیکھ رہے ہیں تو باہر آنے کے بعد کیسے نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ نے انہیں عجیب شان عطا فرمائی، عظیم شان عطا فرمائی، اور ان کے مانگنے سے پہلے فرمایا۔ آئے تھے کس لیے؟ کہ امی سے پوچھ کر کے آئے تھے کہ مجھے اور تمہیں خدا معاف کر دے، یہ دعا کرانے جا رہا ہوں۔ مانگنے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، خدا تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف فرما دے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں طلب سے پہلے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ مانگنے کے سوالی کو حاجت نہیں ہوتی ہے، سوالی آتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دیا جاتا ہے۔ اب پھر فرمایا، اب ہو گئی بات تو ختم ہو گئی، ان کو مانگنے سے پہلے مل گیا۔ سرکار نے فرمایا جب آ ہی گئے ہو تو سنو، ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة واستأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں تھا۔ اس نے رب سے اجازت لی۔ کیا اجازت لی؟ الہی اجازت عطا فرما، میں تیرے حبیب کی خدمت میں جا کر کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو بشارت تو نے سنائی ہے اس بشارت کو میں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بشارت ہے؟ وہ بشارت یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، مشدہ یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے جنتی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور ان کے شہزادے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہم کسے کیا بڑھائیں گے؟ وہ تو بڑھائے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں بڑھایا ہے، ہم تو بس مانتے بولتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں جو خدا نے ان کو بنایا ہے اور بڑھایا ہے، اس کو مانتے ہیں، ہم بولتے وہ ہیں جو خدا اور رسول نے انہیں بولا ہے، بتایا ہے، بنایا ہے، اس سے سوا کچھ نہیں، حق سے سوا کچھ نہیں، سچ سے سوا کچھ نہیں۔ وہ اوروں کا شیوا ہے جو سچ کو جھوٹ بناتے،
ہمارے پاس جھوٹ کی ضرورت ہی کیا ہے، سچ کا ہی اتنا ہے، کثرت کے ساتھ ہے، اتنی حدیثیں ہیں، سناتے سناتے تھک جائیں گے، سنتے سنتے تھک جائیں گے، حدیثیں ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آج 3 دن ہو چکے ہیں، حدیثیں گننا مشکل ہے کہ کتنی حدیثیں سنا دی گئی ہیں، اور آگے بھی سنتے رہیں گے، کتنے سنائے جائیں گے، تھک جائیں گے۔ ہم جتنے بھی سنا لیں وہ بہت کم ہے، جتنی شان اللہ نے انہیں بتائی ہے، بنائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے انہیں جو ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، 3 وہ لوگ ہیں جن کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو حضرت علی سے بغض کرنے والا، دوسرا اہل بیت رسول سے دشمنی کرنے والا، تیسرا ایمان کو صرف کلام بولنے والا، دل سے تصدیق کا جو قائل نہیں ہے، وہ اس کا میرا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کو بیان فرما دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان 3 چیزوں سے بہت دور ہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ان چیزوں سے۔ حضرت علی سے بغض معاذ اللہ کبھی سپنے میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا جینا علی علی کے ساتھ ہے، مرنا علی علی کے ساتھ ہے، اٹھنا علی علی ہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے، ہمارا وہ تعلق نہیں، ہم تو رسول اللہ کے کلام پر نظر رکھنے والے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا نہیں اس سے میرا رشتہ نہیں۔ اور رشتہ کس سے؟ جو علی سے محبت کرنے والے سے۔ تو ہم نے محبت علی کو بسا لیا تو رشتہ رسول اللہ سے جڑ گیا، ہم بھی رسول اللہ کے، رسول اللہ بھی ہمارے۔ اور اہل بیت سے دشمنی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انگار میں ہاتھ ڈالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ وہ یزیدیوں کی ہے عادت، انگار سے کھیلنا۔ ہم نے تو سپنے میں بھی انگار کا تصور نہیں لانا ہے، وہ تو جہنم والوں کو عادت ہوتی ہے دنیا ہی سے انگار سے کھیلنے کی۔ جنتی لوگ تو ہمیشہ انگار سے دور رہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بھی دور رہتے ہیں، دنیا میں بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق اور صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں سچ بات کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار جو حاضر آئے ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما، پروردگار ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک با اخلاق با کردار فرما۔ مولا ہمیں امام حسین کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت رسول و اصحاب رسول کی سچی محبت و تعظیم عطا فرما۔ مولا ہمارے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں مولا ان کاموں کو جلد از جلد پورا فرما۔ دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، جادوگروں کی جادوگری، بدخواہوں کی بدخواہی، ہر بلا مصیبت آفت پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں، بوڑھوں، لاچاروں کے، مجبوروں کے مدد کرنے والے، ان کے کفو، ان کے نگہبان، ان کے حمایتیوں کو مہیا فرما۔ مولا ہماری زمین میں، ہمارے ملک میں ہمارے لیے امن، امان، چین، سکون عطا فرما، ہمارے جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.